کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف میز پر رکھی ایک لیمپ ہلکی پیلی روشنی پھیلا رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، بس ایک ایک انگلیوں کی جنبش جو میز پر ہلکی ہلکی دستک دے رہی تھی، جیسے اندر کچھ چل رہا ہو۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، ایکے نے سرد لہجے میں کہا۔ دروازہ کھلا، نعمان اندر آیا۔ ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے آہستہ سے میز کے سامنے کھڑے ہو کر فائل رکھ دی۔ کیا خبر ہے؟ ایکے نے نظریں اٹھائے بغیر پوچھا۔ نعمان نے ایک گہرے سانس لی، پھر تھوڑا جھجک کر بولا، سر، ماہی کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ایکے نے نظریں اٹھائیں۔ کیا مطلب؟ نعمان کی آواز میں اب سنجیدگی تھی۔ ذہنی توازن کچھ حد تک کھو چکی ہیں سر، کسی کو پہچان نہیں رہی۔ نرسز یا ڈاکٹرز جیسے ہی کمرے میں آتے ہیں وہ چیخنے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں، مکمل خوف میں ہیں، جیسے ہر کسی کو دشمن سمجھتی ہو۔ ایک ایک کی انگلیوں کی جنبش رک گئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا اسے کوئی دوا دی جا رہی ہے؟ ایک نے پوچھا۔ جی سر، ڈاکٹروں نے نیند کی دوا دی ہے تاکہ اس کا دماغ کچھ دیر آرام کر سکے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے وہ دروازے کی طرف دیکھتی ہے اور فوراً سہم جاتی ہے، بار بار بس ایک ہی لفظ دہراتی ہے، نہیں، پلیز نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایک کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری، جیسے اندھیرا اندر جاگ گیا ہو۔ کوئی نام، کوئی چہرہ؟ نہیں سر، نہ حسام، نہ کوئی اور، جیسے سب کچھ مٹ چکا ہو اس کے دماغ سے۔ ایک نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور گہری سانس لیتے ہوئے آہستگی سے بولا، کتنے دن سے وہ اس حالت میں ہے؟ 3 دن ہو چکے سر، اور اب ہر گھنٹہ قیمتی ہو رہا ہے۔ ایک نے ایک لمحہ آنکھیں بند رکھی، پھر آہستہ سے جیسے خود سے وعدہ کر رہا ہو، حسام خود لے کر آئے گا اسے وہاں سے، کوئی اور نہیں چھوئے گا اسے۔ پھر اس نے ایک دم نظریں اٹھائیں۔ 2 ٹکٹ کرو کل کی صبح کے پاکستان جانے کے۔ انڈر گراؤنڈ انٹری میرے لیے اور حسام کے لیے۔ نعمان فوراً سیدھا ہو گیا۔ جی سر۔ ایک نے اسے جاتے جاتے پھر روکا۔ اور سنو، آواز میں اب برف جیسا زہر تھا، جس نے بھی ماہی کو اس حالت میں پہنچایا ہے، میں صرف اس کی موت نہیں چاہتا، میں اس کی چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ نعمان نے بس ایک بار گردن ہلائی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو ایک میز پر رکھی ماہی کی تصویر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہی ماہی جو کبھی ہنستی تھی، شرارتی نگاہوں سے دنیا کو چیلنج کرتی تھی، پہلی لڑکی جسے اس نے بہن کہا تھا، اب صرف ایک دھیمی سرگوشی کمرے میں گونجی۔ بس تھوڑا صبر ماہی۔ آج دوسرا دن تھا۔ مہر فاطمہ نے آخری بار جھک کر ارحام کے کمرے کا فرش صاف کیا، کپڑا نچوڑا اور سیدھی کھڑی ہو کر سانس بحال کرنے لگی۔ پسینے کی بوندیں پیشانی سے ٹپک رہی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک ابھر آئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، اس نے خود سے سرگوشی کی، لب سختی سے بھینچتے ہوئے۔ ارحام سائیں، اب آپ دیکھیں گے، آپ مجھ سے پناہ مانگیں گے۔ آپ نے مہر فاطمہ کو بہت ہلکا سمجھا ہے، میں کوئی ڈرپوک سہمی ہوئی لڑکی نہیں ہوں۔ عزم کی آگ دل میں جلائے اس نے ہاتھ سے دوپٹے کا پلو درست کیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ قدم بھاری تھے مگر دل میں ایک عجیب سی بے باکی بھر گئی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر ہی رہی تھی کہ اچانک سامنے سے حمید خانزادہ آتے دکھائی دیے۔ مہر فاطمہ کے قدم رک گئے، دل دھک سے رہ گیا، گھبراہٹ میں پیچھے ہٹنے لگی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ حمید خانزادہ کا غصے سے بھرا ہاتھ بڑھا اور مہر فاطمہ کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ کتنی بار کہا ہے تجھے حویلی کے اندر نہ گھوما کر، کون اجازت دیتا ہے تجھے؟ اس کی بھاری آواز مہر فاطمہ کے کانوں میں گویا گرج کی برسی۔ مہر فاطمہ نے خوف سے سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر کوئی جواب نہ دے سکی۔ اسی لمحے کمرے سے نکلتا ارحام سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی ابھر آئی۔ وہ لب کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک اور وجود تیزی سے آگے بڑھا۔ مہروز۔ بابا، بابا۔ مہروز نے غصے میں اپنے باپ کا ہاتھ جھٹکا، مہر فاطمہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ مجھے عزیز ہے۔
مہر فاطمہ اس کے الفاظ پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہروز نے شفقت سے اس کے گرد بازو پھیلائے، جیسے اس ننھی سی جان کو دنیا کی ہر سختی سے بچانا چاہتا ہو۔ چلو مہرو، یہاں سے چلتے ہیں، مہروز نے نرمی سے کہا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ارحام جو یہ منظر دور کھڑا دیکھ رہا تھا، اندر ہی اندر تلملا اٹھا۔ اس کی مٹھی خود بخود بھیج گئی۔ دل میں کسی ناگوار احساس نے جنم لیا، جلتی ہوئی چنگاریاں، سلگتا ہوا غرور۔ وہ تو مہروز کی آنکھوں میں مہر فاطمہ کے لیے بھائی والی محبت نہ دیکھ سکا، بس یہی سوچا کہ کچھ ہے، کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دل میں ایک نیا زہر گھلنے لگا، اور یہ زہر آنے والے دنوں میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ارحام کمرے کی نیم تاریکی میں لیپ ٹاپ کے اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ انگلیاں بے جان سی کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھیں، مگر دل و دماغ کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ لفظوں کی قطاریں آنکھوں کے سامنے رقص کرتی رہیں، مگر ایک چہرہ، ایک منظر بار بار اس کی سوچوں میں گھومنے لگا۔ مہر فاطمہ۔ بیزاری سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، ایک گہرا سانس لے کر میز پر رکھی سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی، ایک سگریٹ نکال کر لبوں سے لگائی، لائٹر جلایا اور پھر لمبا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ کھڑکی کے کنارے ٹیک لگائے وہ سوچوں میں ڈوب گیا۔ صبح والا منظر جیسے فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ مہر فاطمہ کی گھبرائی ہوئی آنکھیں، حمید خانزادہ کی سختی اور مہروز کا اس کے گرد حفاظتی حصار باندھنا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھل کر بکھر گئی۔ حمید چچا، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، وہ زیر لب پر بڑھایا۔ مہر فاطمہ کو حویلی آنے سے روکنے سے آپ کا جرم چھپ جائے گا؟ آنکھوں میں ایک عزم کی چمک ابھری۔ صحیح وقت پر آنے پر میں سب کے سامنے آپ کا اصل چہرہ لاؤں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ارحام نے سگریٹ کا دوسرا کش بھرا اور دھواں اوپر کی طرف چھوڑا، مگر ذہن نے اسے ایک پل کو بھی سکون نہ لینے دیا۔ اب کی بار مہروز اور مہرو فاطمہ کا قریب ہونا آنکھوں کے سامنے چبھنے لگا۔ مہروز، اس کے لہجے میں ایک تلخی، ایک بیزاری بھر گئی۔ تم غلط راستے پر جا رہے ہو، سوچ کر بھی گھن آتی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر ٹھہر گیا، ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ جب تمہیں حقیقت کا علم ہوگا نا، تو تمہیں مہر فاطمہ سے اپنی محبت پر شدید افسوس ہوگا۔ بے بسی، غصہ اور الجھن اس کے اندر کاٹ کھانے لگی۔ کھڑکی کے پردے ہلکے ہلکے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ تبھی اچانک اس کی نظریں حویلی کے احاطے میں داخل ہوتی ایک سفید گاڑی پر جا ٹھہری۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، آنکھیں بے یقینی سے بڑی ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک مانوس سی شخصیت باہر نکلی۔ ارحام کے لبوں پر پہلے ایک حسین چھوٹی سی مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی انچاہا احساس جاگا ہو، مگر اگلے ہی پل اس کے تاثرات پتھر جیسے سخت ہو گئے۔ یہ یہاں؟ اس نے زیر لب سختی سے کہا۔ وہ بھی اتنی اچانک؟ ارحام کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش بھر گئی تھی، جیسے آنے والے شخصیت آنے والے وقت کی کسی بہت بڑی طوفان کی پیش گوئی کر رہی ہو۔ کمرے میں خاموشی گونج رہی تھی، سفید دیواریں، بند کھڑکیاں اور ہلکی مدھم روشنی میں مناہل اپنی ٹانگوں کو سینے سے لپٹائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر زردی چھائی تھی اور پورے وجود سے بے بسی ٹپک رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھتی، جیسے کسی کی موجودگی کا شدید احساس اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ کمرے کے ہر سائے میں، ہر کونے میں، ہر ہلتے پردے میں اسے زاویان کا عکس نظر آتا۔ مناہل کا لباس بھی اس کی ٹوٹ پھوٹ کی کہانی سناتا تھا۔ ایک سادہ سا سفید کرتا جس پر جگہ جگہ شکنیں پڑی تھیں، ہلکے نیلے رنگ کی شلوار جو پاؤں کے قریب سے مٹی سے دھندلی ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے، الجھے ہوئے، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے نیند اور سکون سے محروم ہو۔ کمرے کی بند فضا میں گھٹن تھی، پسینے کی بوندیں مناہل کی کن پٹیوں سے بہنے لگیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دیواریں اس پر جھکنے لگی ہوں، جیسے کمرہ سکڑ رہا ہو اور ہوا اس کے جسم سے چھینی جا رہی ہو۔ سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا تھا اور وہ خود پر ایک شدید تپش محسوس کر رہی تھی، جیسے وجود دہکنے لگا ہو۔ دروازہ دھیرے سے کھلا، اس کی ماں رخسانہ بیگم ہلکی چاپ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔
چہرے پر زبردستی کی نرمی اور آنکھوں میں ممتا کی ادھڑی ہوئی چمک۔ وہ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور آہستگی سے مناہل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، رخسانہ کی آواز میں لرزش تھی۔ چلو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ مناہل نے پلکیں اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ نم آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی کہ رخسانہ کا دل دہل گیا، مگر وہ مجبور تھی۔ ابرار پاشا کے حکم کے سامنے کہاں دم مار سکتی تھی؟ مناہل کے لب کپ کپائے، آواز بھاری اور رندھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس یا پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس؟ اس نے بمشکل کہا۔ ماما میں پاگل نہیں ہوں، خدا کے لیے میں نے سچ کہا تھا۔ زاویان زندہ ہے، وہ زندہ ہے ماما، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رخسانہ نے ضبط کرتے ہوئے ہاتھ مناہل کے بالوں میں پھیرا۔ ہم جانتے ہیں بیٹا، ہم بس تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ مناہل نے زور سے سر نفی میں ہلایا۔ مدد نہیں چاہتے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھی یقین کر لوں کہ وہ مر گیا ہے، مگر وہ مرا نہیں، وہ ہر جگہ ہے، وہ دیکھتا ہے مجھے ابھی بھی۔ مناہل نے ہچکی دباتے ہوئے کمرے کے کونوں میں نظریں دوڑائیں، جیسے کہیں سے زاویان جھانک رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر بیڈ کی چادر کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ ماما وہ مرتا تو میرے دل میں یہ دھڑکن کیوں ہوتی، یہ خوف کیوں ہوتا کہ کوئی مجھے تاک رہا ہے؟ اس کی آواز میں سسکیوں کی ملاوٹ تھی۔ رخسانہ بیگم نے بیٹی کا ہاتھ تھاما۔ مناہل میری جان، دل کے زخم کبھی کبھی نظروں کو دھوکہ دینے لگتے ہیں، شاید یہ تمہاری یادیں ہیں جو تمہیں ستا رہی ہیں۔ مناہل نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ یادیں اس طرح سانسیں نہیں لیتی ماما، یادیں انسان کو گھورتی نہیں ہیں۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ ابرار پاشا اندر داخل ہوئے، آنکھوں میں طوفان، چہرے پر سختی۔ کافی ڈرامہ ہو گیا مناہل، ان کی کرخت آواز کمرے میں گونجی۔ چلو تیار ہو اسی وقت۔ مناہل کی ساری مزاحمت جیسے پل بھر میں دم توڑ گئی۔ اس نے بے بسی سے نظریں جھکائیں۔ اس کا دل چاہا ماں سے لپٹ کر روئے، التجا کرے کہ بچا لے، مگر جانتی تھی کہ باپ کے سامنے بیکار ہے سب۔ بابا میں پاگل نہیں ہوں، اس نے ہمت کر کے دھیرے سے کہا، مگر ابرار پاشا کی نگاہوں میں کوئی نرمی نہ تھی، صرف حکم تھا۔ خاموش، مزید ایک لفظ نہیں سننا چاہتا میں۔ ابرار نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ رخسانہ نے آنکھوں میں نمی لیے بیٹی کی طرف پڑھنے کی کوشش کی، مگر ابرار کی کڑی نظروں نے انہیں روک دیا۔ مناہل چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی میں راستے پر مناہل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ ہر گزرتے درخت، ہر سائے میں، ہر دھندلے عکس میں اسے زاویان کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ مجھے لے جائے گا، مناہل نے دل میں سوچا۔ کسی دن وہ مجھے چھین لے گا سب سے۔ رخسانہ بیگم نے ایک بار مناہل کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ بیٹا، ہم تمہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ مگر مناہل نے خاموشی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ جانتی تھی جو وہ دیکھ رہی تھی، جو وہ محسوس کر رہی تھی، وہ حقیقت تھی، کوئی فریب نہیں۔ جب ہسپتال پہنچی تو مناہل یوں اتری جیسے روح کسی نے کھینچ لی ہو۔ وہ ماں باپ کے ساتھ خاموشی سے چلتی رہی۔ ہسپتال کی سفید دیواریں، تیز بدبو، بے جان روشنیاں، سب کچھ اس کے حواس پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ اس کا دل ابکائیوں سے بھرنے لگا تھا۔ کپڑوں میں نمی، جسم گھبراہٹ اور پسینے سے شرابور، اور دماغ میں بھاری پن۔ اسے قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتی کہ نرس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی۔ مس مناہل پاشا، اس نے نام لے کر بلایا۔ مناہل نے بے دلی سے سر ہلایا۔ براہ کرم ادھر آئیے، ڈاکٹر صاحب اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رخسانہ نے ایک بار مناہل کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر ابرار پاشا نے سختی سے رخ پھیر لیا۔ جانتے تھے اگر نرمی پڑے تو مناہل کبھی علاج پر رضامند نہیں ہوگی۔ جاؤ اور کوئی تماشا مت کرنا، ابرار پاشا نے سخت لہجے میں کہا۔ مناہل خاموشی سے نرس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ایک لمبے سنسان کوریڈور سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی رخسانہ اور ابرار بے چین ہو کر باہر انتظار کرنے لگے۔ ابرار بار بار گھڑی دیکھتے، رخسانہ بار بار دروازے کی طرف نظریں دوڑاتی۔ دونوں کے دل بے چین تھے، مگر اس بے چینی میں ایک دوسرے سے بات کرنا بھی گوارا نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، 1 گھنٹہ، پھر دوسرا۔ ابرار نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ رخسانہ نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے دعا کر رہی ہو۔ آخر کار ایک نرس تیزی سے آئی۔
سر معذرت، ایمرجنسی کے باعث ماہر نفسیات آج نہیں آ سکے، اپائنٹمنٹ کینسل ہو گئی ہے، اب کل کا ہے۔ ابرار نے غصے سے بھویں چڑھائیں۔ کیا بکواس ہے یہ، 1 گھنٹہ انتظار کروایا اور اب کہتے ہو کہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے؟ رخسانہ بے چینی سے مناہل کی فکر میں کمرے کی طرف لپکی۔ ابرار بھی پیچھے پیچھے لپکے۔ کمرے کا دروازہ کھولا گیا مگر اندر کمرہ خالی تھا۔ صوفہ، کرسی، دیواریں، سب کچھ ویسے کا ویسا تھا مگر مناہل وہاں نہیں تھی۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ رخسانہ کے قدم ڈگمگائے۔ ابرار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مناہل! رخسانہ کی دل خراش چیخ پورے ہسپتال میں گونجی۔ ابرار پاگلوں کی طرح آگے بڑھا، کمرے کے ہر کونے میں جھانکا، پردے ہٹائے، دروازے کھولے مگر کچھ نہیں۔ سیکیورٹی، پولیس بلاؤ! ابرار دھاڑ اٹھا۔ پورے ہسپتال کی ناکہ بندی کرواؤ، میری بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ فوراً ہاسپٹل میں بھگدڑ مچ گئی۔ نرسیں دوڑتی ہوئی آئیں، ڈاکٹرز پریشان ہو کر کوریڈورز میں نکل آئے۔ مریض، تیماردار، عملہ سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ریسیپشن پر اعلانات ہونے لگے۔ تمام سیکیورٹی اسٹاف فوری مین گیٹ پر رپورٹ کرے۔ فائر الارم جیسی سنسنی پھیل گئی۔ سیکیورٹی کیمرے چیک کیے جانے لگے، ہر کمرے کی تلاشی لی گئی۔ پارکنگ لائٹس بند کر دی گئیں۔ ابرار کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، اس کی پیشانی کی رگیں پھول چکی تھیں۔ رخسانہ کا دل حلق میں آ کر اٹک گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہسپتال کے باہر پولیس وینز کی آوازیں گونجنے لگیں۔ چمکتی روشنیوں میں ہسپتال کی سفید دیواریں اور بھی بھیانک لگنے لگی تھیں۔ ابرار پاشا نے بھاگ کر پولیس آفیسر کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بیٹی چاہیے، مجھے زندہ چاہیے۔ پورے شہر کی ناکہ بندی کرو، ہسپتال کے در و دیوار چھان مارو۔ چند ہی لمحوں میں پورا ہسپتال میدان جنگ بن چکا تھا مگر کہیں بھی مناہل کا کوئی سراغ نہ تھا، نہ کوریڈور میں، نہ ہال میں، نہ مین گیٹ پر۔ اور وہ نرس بھی غائب تھی جس نے مناہل کو بلایا تھا، اس کا بھی کوئی وجود نہ ملا۔ ابرار پاشا کے لبوں پر ایک بھیانک خاموشی طاری ہو گئی۔ رخسانہ نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے زمین پر بیٹھتے ہوئے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ کہیں دور اندھیرے میں، خاموش سایوں میں، زاویان مناہل کے دوپٹے کو ہاتھوں میں جکڑے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ کھیل ابھی شروع ہوا تھا۔ کمرہ کسی شاہانہ محل کی ایک خوابگاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فرش پر دبیز مخملی قالین بچھی ہوئی تھی جس پر نرم چلنے سے بھی قدموں کی آہٹ دب جاتی۔ دیواروں پر سنہری کٹ ورک کے ساتھ ہلکے نیلے اور سفید رنگ کا امتزاج، چھت پر جھولتا بلورنٹ فانوس جو مدھم سنہری روشنی بکھیر رہا تھا، اور کھڑکیوں پر لگے ریشمی پردے جو ہلکی ہلکی ہوا سے ہل کر خوابناک سا سما باندھ رہے تھے۔ بیچوں بیچ ایک عالیشان بیڈ تھا جس پر سفید چادر کی طرح مناہل کا وجود بکھرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بے ہوشی میں ڈوبا ہوا تھا مگر حیرت انگیز طور پر پرسکون اور دل فریب۔ کمرے کی نرم روشنی میں اس کا دودھیا رنگ اور بھی اجلا لگ رہا تھا۔ چند لٹیں چہرے پر بے ترتیب بکھری تھیں، جیسے کسی نے خاص طور پر ان میں یہ بکھراؤ پیدا کیا ہو۔ لب ہلکی سی نمی لیے ہوئے تھے اور پلکیں جیسے خوابوں کی سرحد پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ اس کے لباس کا رنگ ہلکے آسمانی اور سفید امتزاج تھا جو اس کی معصومیت کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ پورے سراپے میں ایک ایسی معصومانہ کشش تھی جو کسی کو بھی لمحوں میں قید کر سکتی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں نہایت قیمتی اور نفیس کاؤچ پر زاویان خانزادہ نیم دراز تھا، سیاہ لباس میں ملبوس، سنجیدہ آنکھوں والا، ایک وحشی خاموشی کے ساتھ بیٹھا اسے تکتا رہا۔ اس کے بازو کاؤچ کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے اور انگلیاں آہستگی سے اپنی کن پٹی سہلا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھائی تھی، آنکھوں میں ایک طوفان تھا جو باہر نہیں نکل رہا تھا۔ وہ سر جھکائے، پلکیں موندے، کبھی کبھی لبوں کو سختی سے بھینچ لیتا مگر جب بھی نظر اٹھاتا مناہل کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ کمرے کی فضا میں مہنگے عطر کی ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی جو ماحول کو مزید پرتعش اور خوابناک بنا رہی تھی۔ نرم ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر اس کے باوجود زاویان اپنے اندر عجیب سی گرمی محسوس کر رہا تھا، ایک ایسی تپش جو ضبط کی انتہا سے پیدا ہوتی ہے۔ مناہل کی ہلکی جنبش پر زاویان کا دل بے اختیار اچھل جاتا۔
وہ فوراً کاؤچ پر سے اٹھ کر بیڈ کے قریب آیا، مگر قدم وہیں جما لیے، سانسیں تھمی ہوئی تھیں۔ وہ نظریں گاڑ کر اس کی پلکوں پر، اس کی لرزتی سانسوں پر مرکوز کر بیٹھا۔ بس ایک پل، ایک نظر، دل کے نہا خانوں سے یہ آواز دعا نکلی، بے آواز دعا نکلی۔ زاویان نے پلکیں بند کر کے اپنے دونوں ہاتھ کن پٹیوں پر رکھے، جیسے شدت کو دبا رہا ہو۔ وہ خود کو روک رہا تھا، باندھ رہا تھا، زبردستی اپنے آپ کو مناہل سے دور رکھے ہوئے تھا، مگر اس کی نظروں کی تپش کمرے کی ہوا کو اور بھی بوجھل کر رہی تھی۔ مناہل بے حسی میں بھی کسی سحر زدہ گڑیا کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ زاویان کی نظروں میں ایک ہلکی سی کسک ابھری، ایک بے اختیار جذبہ جسے وہ ضبط کر رہا تھا۔ زاویان بیڈ کے کنارے آ کر رک گیا تھا۔ مناہل کی بے ہوش سانسیں اس کی اجلی گردن پر دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے نقوش کسی نازک مصوری کی طرح مکمل اور بے داغ لگ رہے تھے۔ زاویان کے لبوں پر ایک سرد آہ بٹکی۔ اس نے نہایت آہستگی سے اپنی انگلیوں کی پوروں کو مناہل کے رخسار پر رکھا۔ نرم، نازک، کسی کلی کی پنکھڑی جیسی جلد۔ اس نے پوروں کو بیچاری معصوم کی ناک کے نازک خط پر پھیرتے ہوئے آنکھیں موند لیں، جیسے اس لمس کو اپنے وجود میں جذب کر رہا ہو۔ اس کے انگشت شہادت کے پورے مناہل کی بھووں کے محرابوں پر ہلکے ہلکے سفر کر رہی تھی۔ ایک ٹھنڈی سانس اس کے لبوں سے خارج ہوئی، پھر بہت دھیمے لہجے میں اس کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ آواز میں وہی سنسان سرد مہری گھلی ہوئی تھی۔ درندوں کے کھیل میں تم ایک انتہائی نازک اور معصوم ہرنی پھنس گئی ہو مناہل۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میں شاہ ختم جیسی معصوم جان کو کبھی اپنا نہ بناتا، لیکن تمہارے باپ نے خود تمہیں اس کھیل کا حصہ بنایا ہے۔ اس کے الفاظ کمرے کی خاموشی میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے۔ زاویان کی آنکھوں کی سردی یکدم بڑھ گئی، چہرے پر وہ سختی اتر آئی جسے دیکھ کر بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے تھے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے زاویان نے اپنے جھکے لبوں کو مناہل کے گلابی گال سے چھو لیا۔ لبوں کا ہلکا سا لمس، نرم سا دباؤ، مگر جیسے ہی زاویان کے لب مناہل کی شفاف جلد سے ٹکرائے، مناہل کے بے ہوش وجود میں ایک شدید جھرجھری دوڑ گئی۔ اس کے نرم ہاتھ مٹھیاں بننے لگے، پلکیں لرز اٹھی، چہرہ خوف سے سکڑ گیا۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کی روح کانپ گئی تھی۔ زاویان نے ایک گہری جان لیوا سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، آنکھوں میں چمک اتر آئی، گویا کسی بھیڑیے نے شکار کو لرزتے دیکھ لیا ہو۔ وہ بیڈ کے بالکل قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا، اب مجھے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار ہے۔ چوہے بلی کا کھیل ختم، اب روبرو تفصیلی ملاقات ہوگی میری جان۔ بس تم ڈرنا مت، ورنہ میں تمہیں مزید ڈراؤں گا۔ زاویان کی سرگوشی اتنی گہری، اتنی سرسراہٹ بھری تھی کہ اگر مناہل ہوش میں ہوتی تو شاید خوف سے چیخ اٹھتی، مگر بے ہوشی کی کیفیت میں بھی اس کے چہرے پر خوف کا رنگ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ زاویان نے آخری بار اس کے لرزتے لبوں پر ایک طویل نگاہ ڈالی، پھر سیدھا ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا، اپنی بازوؤں کو سینے پر باندھے، نظریں مناہل کے سراپے پر جمائے۔ کمرے کے عالیشان فضا میں اب زاویان کی سرد سانسوں اور گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کوئی آواز نہیں تھی، مگر دونوں کے بیچ ایک اندھیرا سا عہد خاموشی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ زاویان کچھ دیر اور اسے یوں بے حس و حرکت دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے پلٹا اور لمبے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک دم گمبھیر خاموشی چھا گئی، بس مناہل کی مدھم سانسوں کی صدا باقی تھی۔ وقت کی کوئی گنتی نہیں رہی تھی جب مناہل کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، چہرے کے نقوش پر بے بسی کے سائے لرزنے لگے۔ وہ جیسے خواب اور حقیقت کی کشمکش میں تھی۔ آہستہ آہستہ مناہل کی پلکیں پوری طرح کھل گئیں، آنکھوں میں حیرانی اور خوف کی ملی جلی کیفیت تیرنے لگی۔ وہ کچھ لمحے بے یقینی سے چھت کو گھورتی رہی، پھر بمشکل گردن موڑ کر اعتراف کو دیکھا۔ کمرے کی وسعت اور شان و شوکت دیکھ کر اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ بیڈ کے ساتھ پڑی سائیڈ لیمپ کی ہلکی روشنی، کریم رنگ کے دبیز پردے اور سجا سجایا قد آور آئینہ، دیواروں پر طلائی نقش و نگار،
ہر چیز بتا رہی تھی کہ وہ کسی معمولی جگہ پر نہیں ہے۔ مناہل نے نڈھال سے انداز میں آنکھیں میچ کر ذہن پر زور دیا۔ کچھ بکھری بکھری یادیں واپس آنے لگیں۔ ہاں، وہ اسپتال گئی تھی، ڈاکٹر کے روم میں، پھر ایک نرس آئی تھی، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ یہ پی لیں، بی پی چیک کرنا ہے جب تک ڈاکٹر آ رہی ہیں۔ نرس کی نرم مگر اسرار بھری آواز گونجی۔ مناہل نے ہونٹ دبائے، وہ پانی پینے سے جھجکی تھی، لیکن نرس کے بار بار اصرار پر گھونٹ بھر لیا تھا۔ پھر سر میں ہولناک چکر، نظریں دھندلا جانا، وجود کا بے قابو ہو کر ڈھہ جانا۔ اس کے بعد سب اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ مناہل نے لرزتے وجود کے ساتھ بیڈ سے قدم نیچے رکھا، فرش پر پاؤں رکھتے ہی جیسے زمین گھوم گئی ہو۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا۔ دھڑکتا دل، کپ کپاتے ہاتھ، اس کا سراپا جو ویسے بھی نازک تھا اب تھکن اور خوف کے مارے اور بھی کمزور لگ رہا تھا۔ سفید لباس کی شکنیں، کھلے بالوں کی بکھری لٹیں اور کانپتے لب، مناہل کا ہر انداز بے بس تتلی جیسا ہو گیا تھا۔ بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ لرزتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ جیسے ہی مناہل نے دروازہ کھولا اور قدم باہر نکالا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے حد نگاہ تک پھیلا شاندار دبیز قالینوں سے ڈھکا ایک محل نما ہال تھا۔ چھت پر جھومتے فانوس، دیواروں پر نفیس فن پارے، دیوار گیر قد آور آئینے، وہ دم سادھے حیرت سے سب دیکھتی رہی، اپنے نازک وجود کو خوف کے کمرے سے باہر نکلی۔ دیو ہیکل دروازوں کے قریب پہنچی جہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نظر آتا تھا، لیکن اسی وقت اچانک اس کی سماعتوں میں ایک مدھم سی گفتگو کی آواز ٹکرائی۔ چونک کر اس نے سر گھمایا۔ دائیں جانب ایک نیم دروازہ تھا جہاں سے یہ سرگوشیاں آ رہی تھیں۔ مناہل نے نڈھال مگر تجسس بھرے قدم اس سمت بڑھائے۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، آواز بند ہو گئی۔ دل میں شدید خوف کے باوجود وہ دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک عالیشان اسٹڈی روم تھا۔ دیواروں کے ساتھ دیو قامت بک شیلف قطار در قطار کھڑے تھے۔ کتابوں کی خوشبو، ہلکی سی سیاہی کی مہک ایک عجیب پراسرار فضا بنا رہی تھی۔ مناہل نے سر بلند کر کے اوپر تک جاتے شیلف دیکھے، آنکھوں میں تجسس اور خوف کا امتزاج۔ اچانک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا۔ مناہل اچھل پڑی، بھاگ کر دروازے کی طرف لپکی، ہینڈل گھمایا مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کی گھبراہٹ بڑھ گئی، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تبھی اسے کمرے میں ایک اور غیر مانوس احساس ہوا، سگریٹ کی بو۔ منہ پھیر کر نظریں گھمائے تو پردے کے پیچھے شیشے کی بڑی دیوار کے قریب ایک ہیولا سا کھڑا نظر آیا۔ مناہل کی ٹانگیں لرزنے لگی، پورا جسم کپ کپا اٹھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے خود کو چٹکی کاٹ کر یقین دلانے لگی، نم لہجے میں خود سے سرگوشی کی۔ مناہل، یہ خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کا دل جانتا تھا یہ خواب نہیں بلکہ ایک بھیانک حقیقت کی شروعات تھی۔ مناہل کی سانسیں بے ترتیبی سے چل رہی تھیں، جیسے ہر لمحہ اس کی ہمت کا دامن چھوٹتا جا رہا ہو۔ اس کی نظریں بار بار اسٹڈی روم کے باہری دروازے پر جمی تھیں، جن پر اس نے بے بسی سے اپنی پشت جما رکھی تھی، جیسے دروازے کے پار کوئی آزاد دنیا ہو اور یہ بند کواڑ اس کی نجات کے بیچ ایک دیوار بن گیا ہو۔ مگر قسمت جیسے پہلے ہی اس کا راستہ روک چکی تھی۔ پردے کے پیچھے موجود سایہ ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ واضح ہونے لگا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور بھاری دبیز پردہ آہستہ سے سرکا۔ ایک شاندار قاتلانہ وجاہت کا حامل وجود سامنے آیا، زاویان خانزادہ۔ وہ اپنی مخصوص ٹھہری ہوئی چال کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، ہر قدم پر ایک خوف کی لہر کمرے میں دوڑتی، ہر سانس میں ایک خطرے کی سرگوشی گونجتی۔ اس کے ایک ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ دبی ہوئی سگریٹ سے نکلتا دھواں کمرے کی فضا کو بوجھل اور سنسنی خیز کر رہا تھا۔ دوسرا ہاتھ اس کی جیب میں تھا، جیسے اسے اس معصوم شکار کے سامنے اپنی طاقت ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اس کی نظریں گہری، ٹھہری ہوئی اور سراپا شکار کی طرح مناہل پر مرکوز تھیں، ایسی نظریں جو اپنے ہدف پر پلک جھپکائے بغیر جمی رہتی ہیں۔
جیسے وہ اپنی بے چین ہانپتی کانپتی ہرنی کو مکمل گرفت میں لینا چاہتا ہو۔ مناہل خوف سے دیوار کے ساتھ اور زیادہ جا لگی۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر جیسے سینہ چیر دینے کو تھا۔ اس کے نازک وجود کی کانپتی ٹانگیں، بھیگتی پلکیں، لرزتے ہونٹ، ہر چیز اس کی بے بسی اور معصومیت کی گواہی دے رہی تھی۔ زاویان کی نظریں پل بھر کو بھی نہیں ہٹی۔ وہ ٹھہری ہوئی چال کے ساتھ کچھ اور قدم بڑھا کر اس کے مزید قریب آ گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف چند انچوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ مناہل کی پلکیں تھرکی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں زور سے میچ لی، جیسے آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹل جائے، جیسے حقیقت محض نظروں کا دھوکہ ہو۔ زاویان کے لبوں پر ایک زہریلی دھیمی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس میں بے رحمی بھی تھی اور ایک غیر اعلانیہ انتباہ بھی۔ وہ مزید آگے بڑھا۔ اب اس کا چہرہ مناہل کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں مناہل کی لرزتی پلکوں سے ٹکرا کر اسے مزید سہما رہی تھیں۔ اپنے دونوں ہاتھ مناہل کے دائیں بائیں دیوار پر ٹکا کر اس نے اسے مکمل قید کر لیا۔ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مناہل کی بند پلکوں سے ایک نمی کی بوند ٹوٹ کر اس کے گال پر لڑک گئی۔ زاویان نے دھیرے سے، سرد اور ٹھہری ہوئی حرکت سے اپنے لبوں سے اس کا گال چھوا، جیسے نرمی سے پرکھ رہا ہو کہ یہ نازک سی جان کب بکھرے گی۔ مناہل کا پورا جسم جھٹکے سے کانپ اٹھا، اس کی جان جیسے لبوں پر آ گئی ہو۔ زاویان نے اپنے چہرے کو اور قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آواز میں ایسی سرسراہٹ تھی جیسے زہر آلود ہوا کانوں میں سرائیت کر رہی ہو۔ ویلکم ان مائی ورلڈ ڈیئر وائفی۔ مناہل کی ٹانگوں سے جیسے جان نکلنے لگی۔ اس کی سانسیں رکی رکی سی ہو گئیں۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی، جیسے ایک اور جھٹکا اسے زمین پر گرا دے گا۔ اس نے بمشکل اپنی لرزتی پلکوں کے نیچے آنکھیں بند کر کے خود سے سرگوشی کی۔ یہ خواب ہے، یہ وہم ہے، ابھی ختم ہو جائے گا۔ زاویان کے چہرے پر اس معصوم ٹوٹے ہوئے سے اعتراف پر ایک اور گہری زہریلی ہنسی ابھری۔ وہ آہستہ سے ایک چلاک شکاری کی طرح اس کے چہرے پر نرم پھونک مارتے ہوئے بولا، آنکھیں کھولو میری جان اور دیکھو، میں نہ خواب ہوں نہ وہم، میں حقیقت ہوں۔ اس کی آواز میں ایک جیتنے والے فاتح کی سرشاری تھی، جیسے وہ اپنے شکار کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں لے چکا ہو۔ زاویان نے مزید جھک کر اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ ہر لرزتا تاثر، ہر ڈری سہمی سانس اس کے اندر ایک عجیب سی تسکین بھر رہی تھی۔ وہ مدھم مگر زہریلے طنز سے بولا، میں ہمیشہ سے حقیقت تھا، تم اور تمہارے گھر والے ہی مجھے وہم سمجھ رہے تھے۔ اس کے لفظوں کی تلخی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر مزید گونجی۔ مناہل کا لرزتا وجود مزید سست ہونے لگا تھا۔ اس کا دل، دماغ، ہر احساس ایک گہری دھند میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے اس کے وجود نے مزید بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا، مناہل کے قدم ڈگمگائے اور وہ بے اختیار ہو کر زاویان کی باہوں میں جھول گئی۔ زاویان نے گہری سانس لی، چند لمحے خاموشی سے اس نازک وجود کو اپنی گرفت میں محسوس کرتا رہا۔ پھر دھیمے سے زیر لب بولا، ایسے جیسے ایک اعلان ہو، تم حد سے زیادہ نازک اور حساس ہو۔ اس نے بہت آہستگی سے مناہل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مدھم مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، تمہیں اپنے مطابق بنانا پڑے گا تاکہ تم زاویان خانزادہ کو جھیل سکو۔ اور زاویان کی آنکھوں میں اس وقت صرف ایک ہی جذبہ تھا، ملکیت۔ ایسی ملکیت جس میں ضد، جنون اور ٹوٹ کر چاہنے کی شدت یکجا ہو چکی تھی۔ تو ویورز، کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ایپیسوڈ؟ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔